اب قرآن کی آیت سنیں، سورہ فرقان آیت نمبر 27 سے لے کے 30 تک جا کے پڑھیے، اور جسے بہت جلدی ہو یہاں قرآن لے کے آ سکتا ہے ابھی، کہ مولانا نے کہیں چھوڑ تو نہیں دی، پتہ نہیں آیت ہے بھی کہ نہیں۔ آیت سنیں سورہ فرقان کی، روز محشر کی بات، بغض علی کے بغض میں مسجد قبول نہیں کرتا اللہ۔ یوم یعض الظالم علی یدیہ یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا۔ پہلے پوری آیت پڑھ دیتا ہوں پھر ترجمہ کرتا ہوں۔ یا ویلتا، دوسری آیت، یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا۔ تیسری آیت، لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جانی وکان الشیطان للانسان خذولا۔ چوتھی آیت، قال الرسول یا رب ان قومی لم اتخذ هذا القرآن مہجورا۔ قال الرسول یا رب ان قومی لم اتخذ هذا القرآن مہجورا۔ یہ 4 آیتیں میں نے پڑھی، ترجمہ سنیں آپ اور ادراک کی سبب کو محفوظ کر لیں۔ یوم یعض الظالم علی یدیہ، روز محشر ایک ظالم کھڑا ہوا ہوگا، اپنے ہاتھوں کو اپنے دانت سے کاٹ رہا ہوگا، نوچ رہا ہوگا، اور کہے گا، یقول کہے گا، یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، ہائے افسوس کاش میں نے رسول کے ساتھ سبیل کو مان لیا ہوتا۔ قرآن تو اشاروں میں بات کرتا ہے نا، کاش میں نے رسول کے ساتھ سبیل کو مانا ہوتا۔ سبیل کون ہے؟ میں جلدی جلدی وضاحت کر دیتا ہوں، تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ سبیل کون ہے؟ سبیل لقب ہے شوہر بطول کا، مولائے کائنات کا لقب ہے سبیل، اللہ کی سبیل۔ یعنی وہ ظالم یہ کہے گا اپنے ہاتھوں کو کاٹتا ہوا، ہائے افسوس کاش میں نے رسول کے ساتھ علی کو بھی مانا ہوتا، کاش میں نے رسول کے ساتھ علی کو بھی مانا ہوتا۔ پھر شکوہ کیا کرے گا؟ یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کاش میں نے فلاں کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا۔ اب اس سے زیادہ کھل کے قرآن کیا کہے گا؟ قرآن کی گفتگو ہو رہی سورہ فرقان، کاش میں نے، یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کاش میں نے فلاں کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا، اپنا خلیل نہ بنایا ہوتا۔ کیوں شکوہ کر رہا ہے؟ کیا کر دیا اس نے؟ لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جانی، گفتگو تھوڑا دقیق ہو رہی ہے۔ لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جانی وکان الشیطان للانسان خذولا، اس نے کیا یہ کہ ذکر آنے کے بعد ہم کو ذکر سے منحرف کر دیا، ذکر کا دشمن کر دیا۔ وکان الشیطان للانسان خذولا، اور شیطان کا تو کام ہی ہے گمراہ کر دینا۔ اب ظالم خاموش ہوا، ابھی بتاؤں گا ذکر کیا ہے 2 آیتوں میں بھی، اور بات تمام۔ شیطان خاموش ہوا، یہ بات محشر کی ہے۔ رسول نے کہا، قال الرسول یا رب، رسول فرما رہے ہیں میرے پروردگار ان قومی، میری اس قوم نے لم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اس قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ میں چیلنج کے ساتھ کہہ رہا ہوں، لاؤ کوئی جھوٹی سے جھوٹی روایت جس میں لکھا ہو کہ روز محشر کوئی دوسرا قرآن پیش کیا جائے گا۔ ہے کوئی قرآن جو روز محشر پیش کیا جائے گا؟ نہیں، میں یہ دعوے کے ساتھ کہہ رہا ہوں، جھوٹی روایت میں بھی نہیں ہے۔ لیکن رسول کیا کہہ رہے ہیں؟ میری اس امت نے هذا القرآن مہجورا، هذا القرآن مہجورا، اس قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ بھائی یہ پہچانا کیسے جائے یہ قرآن ہے کون؟ کیا غور کرو، لفظ ہاذا استعمال ہے۔ اب دیکھو رسول نے لفظ ہاذا کس کے ساتھ استعمال کیا ہے؟ میں نے غور کرنا شروع کیا، غدیر کا میدان دکھائی پڑا، رسول نے بلند کیا، من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کا یہ علی مولا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول بتانا یہ چاہ رہے ہیں پروردگار میری اس امت نے علی کو چھوڑ دیا تھا۔ پہلی آیت بھی میں قرآن سے گفتگو کر رہا ہوں اس وقت، اور یہ دلیل دے رہا ہوں آپ کو، جائیے بحث کریے دنیا اسلام کے مورخوں سے جو دعوے دار علم ہو۔ اور قرآن کیا ہے؟ آدمی روایت جھٹلا سکتا ہے، آیت جھٹلا نہیں سکتا۔ روایت میں کہیں گے ضعیف ہے، آیت ضعیف کہو، حیدر کہو آیت ضعیف۔ اچھا اللہ نے فلانا خلیلا کہا، نام کیوں نہیں لے دیا؟ اللہ نے نام لے لیتا پروردگار، مسئلہ حل ہو جاتا۔ نام لے لینا چاہیے نا، کہ ان القرآن یفسرہ بعضہ علی بعض،
قرآن غور سے پڑھو، بعض آیتیں بعض پر تفسیر کرتی ہیں، میں نے کہیں اور اچھا اشارہ دیا ہے، یہاں تو ہلکا اشارہ دیا ہے میں نے، آگے آیت میں اور کھلا اشارہ دیا ہے، پروردگار وہ کہاں ہے؟ کیا کہا تھا؟ ذکر سے موڑ لیا، سورہ دہر، ان ھذہ تذکرۃ، اہل بیت کا لقب ہے ذکر، اہل بیت کا لقب ہے تذکرہ، اہل بیت کا لقب ہے تذکرہ، اہل بیت کا لقب ہے ذکر، یعنی وہ یہ کہہ رہا تھا کہ مجھے اہل بیت سے موڑ دیا، اہل بیت سے منحرف کر دیا، پروردگار بتا وہ فلاں ہے کون، فلاں ہے کون؟ کا پڑھو سورہ مدثر، سورہ مدثر میں 3 آیتیں پڑھ رہا ہوں، غور کریے گا، 3 آیتیں، فما لہم عن التذکرۃ معرضین، اور انہیں کیا ہو گیا ہے جو تذکرے سے منہ موڑ کے بھاگ رہے ہیں، انہیں کیا ہو گیا ہے؟ فما لہم عن التذکرۃ معرضین، انہیں کیا ہو گیا ہے جنہوں نے تذکرے سے منہ موڑ لیا؟ تذکرہ بتا چکا ہوں کون ہے، اہل بیت، تذکرے سے منہ موڑ لیا ہے، کانہم حمر مستنفرہ، یہ تو وحشی گدھوں کی طرح بھاگ رہے ہیں۔ اب بھیا جس کو لڑنا ہوگا جا کے اللہ سے لڑے گا، میں کچھ نہیں کر سکتا اس میں، آیت میرے مشورے سے نہیں آئی، میں نے نہیں کہا اللہ سے کہ اللہ یہ آیت بھیج، اللہ نے بھیجی، اللہ سے لڑو جا کے، اللہ نے کیا بھیج دیا، لیکن ترجمہ میں آیت کا ہی کروں گا۔ کیا کہا؟ کانہم حمر مستنفرہ، اللہ بتا رہا فلاں ہے کون، کانہم حمر مستنفرہ، حمار کہتے ہیں گدھے کو، حمارین 2 گدھا، حیدر بھائی، حمارین 2 گدھے، حمر کم سے کم 3 گدھے، حد توثیق جتنی بھی لے آؤ، لیکن کم سے کم اتنا تسلیم کرو قرآن کی آیت سے کہ 3 گدھے کوئی ایسے ہیں جو اہل بیت سے منہ موڑ کے بھاگتے ہیں، اور اہل بیت سے منہ موڑنے والے کو اللہ انسان نہیں شمار کرتا۔ غور فرمائیں، اب اگلی آیت اور غضب کی آیت ہے، میں 3 آیتیں گئی تھی، 2 ہی نا، فما لہم عن التذکرۃ معرضین کانہم حمر مستنفرہ، انہیں کیا ہو گیا ہے؟ اہل بیت سے منہ موڑ کے بھاگ رہے ہیں وحشی گدھوں کی طرح۔ کیوں بھاگ رہے ہیں؟ فرت من قسورہ، یہ تو ایک شیر سے ڈر کے بھاگ رہے ہیں، یہ تو ایک شیر سے ڈر کے بھاگ رہے ہیں۔ بھائی اب یہ شیر کون ہے، گدھے کون ہے، حمار حمر کون ہے، قصور کون ہے؟ اب اگر سمجھنا ہے، اگر حمار سمجھ میں آ جائے قصور سمجھ میں آ جائے گا، قصور سمجھ میں آ جائے حمار سمجھ میں آ جائیں گے۔ حمار تو سمجھ نہیں پایا میں، لیکن قصور سمجھ میں آ گیا۔ جنگ خیبر میں علی نے کہا الذی سمتنی امی حیدرہ زرغام حاجن فلیس القصورہ، ابھی نہیں سمجھے، ارے وہ گدھے کسی اور سے ڈر کے نہیں بھاگتے، مجھ سے ڈر کے بھاگتے ہیں۔